صدر ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر قرار، بھارت لوزر بن گیا۔ ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا۔ امریکی جریدے فارن پالیسی کے مطابق عسکری قیادت اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ پاکستان نے وہ حاصل کیا جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے۔ دہشت گرد حملوں کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری اور سمارٹ سفارتکاری سے پاکستان کی اہمیت اور رسائی میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کی واشنگٹن میں پیش رفت نے بھارت کے تعلقات کو کمزور کر دیا۔ خطے میں سفارتی نقشہ دوبارہ سے کھینچ دیا۔ پاکستان کا نام واشنگٹن میں دوبارہ سنجیدگی سے لیا جانے لگا اور خطے میں اس کی سفارتی برتری بحال ہوئی۔ بھارت دفاعی اور سرد مہری کی پوزیشن پر چلا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو قوم کا سلام۔ بانی پاکستان کا آج 149واں یوم پیدائش۔ مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے مزار قائد پر سلامی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاق و چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ میجر جنرل افتخار حسن چودھری کی تقریب میں شرکت، پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ میجر جنرل افتخار چودھری نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ جب فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور پاکستان نے ہماری ہوائی فوج نے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی قیادت میں 7 جہاز گرائے اور 8ویں کو بری طرح زخمی کیا، تو پھر قوم کو سیسل چودھری کی بھی یاد آتی ہے، جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کرسمس کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ ملک سب کا ہے، یہاں سب کے حقوق برابر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظلم اور جبر سے نجات دلائی۔ قومی ترقی میں مسیحی برادری نے بھرپور کردار ادا کیا۔ کسی اقلیتی شہری سے ناانصافی ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ بولے مسلح افواج نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 7 جہاز گرائے اور 8ویں کو نقصان پہنچایا۔ قوم کو سیسل چودھری کی یاد دلا دی۔ مسلح افواج قائد اعظم کے مضبوط، خود مختار اور جمہوری پاکستان کے وین سے غیر متزلزل وابستگی رکھتی ہے۔ فیلڈ مارشل، ایئر چیف اور نیول چیف کا بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر خصوصی پیغام جاری۔ کہا، اس پیار کے مطابق مسلح افواج قائد اعظم کے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے سنہری اصولوں پر کاربند ہے۔ مسلح افواج ہر قسم کے چیلنج سے نمٹنے اور مادر وطن کی سرحدوں کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار اور پرعزم ہے۔ یوم قائد پر ISPR کا نیا ملے نغمہ، پیغام قائد جاری۔ پاکستان وہ ملک ہے، پنجاب وہ صوبہ ہے جس نے واقعی اقلیتوں کو اپنے سر کا تاج بنایا، اور صرف اپنے سر کا تاج نہیں بنایا، میں نے اپنے دل کا حصہ بنایا اپنی اقلیتوں کو۔ پنجاب اقلیتوں کے ساتھ یا اقلیتوں کے کسی رکن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو مریم نواز شریف اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی۔ خواب ہے پاکستان اقلیت دوست کے نام سے پہچانا جائے۔ بھارت میں سکھ محفوظ ہیں نہ مسلمان۔ پاکستان میں سب سے بڑا کرسمس ٹری ہم نے لیبرٹی میں بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ کہا، اقلیتوں سے محبت کرنا اپنے والد سے سیکھا۔ پاکستان کی ترقی میں مسیحی برادری کا کردار سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ انسانیت اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہوں۔ پاکستان میں ہر شہری کا ایک جتنا حق ہے۔ پنجاب میں پہلی بار اقلیتی کارڈ کا اجرا کیا گیا۔ مسیحی بھائیوں کو کرسمس کی خوشیاں مبارک۔ ملک بھر کے گرجا گھروں میں عبادات، صحت، سلامتی، خوشحالی اور وطن کی ترقی کے لیے دعائیں۔ سیالکوٹ میں کرسمس کے موقع پر بچوں کے لیے صدر بازار میں خصوصی کرسمس ٹرین کا اہتمام۔ ملک بھر میں کرسمس کیک کاٹے گئے۔ صدر زرداری، وزیر اعظم اور افواج پاکستان کی طرف سے مسیحی برادری کو مبارکباد۔ دنیا بھر میں کرسمس کی رنگینیاں عروج پر۔ برطانیہ، روس، جرمنی، فرانس سمیت متعدد ممالک میں تقریبات۔ ویٹیکن میں کرسمس کی مرکزی تقریب۔
پومپلیو نے کہا کہ غریبوں اجنبیوں کی مدد نہ کرنے کا مطلب خدا کے احکامات مسترد کرنا ہے۔ فلسطین میں بیت لحم کے چرچ آف نیٹیویٹی میں عقیدت مندوں کا اجتماع۔ غزہ میں بچوں نے بھی کرسمس منائی۔ آسمان پر خلابازوں نے کرسمس کی خوشیوں میں حصہ ڈالا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے بھی بچوں کو فون پر مبارکباد دی۔ کہا نہیں چاہتا برا سینٹا کلاز امریکہ میں دراندازی کرے۔ بھارتی سرزمین میں مسیحی برادری بھی غیر محفوظ۔ انتہا پسند عناصر کی جانب سے کرسمس کی تقریبات کو روکنے کے لیے نئے ہتھ کنڈے اختیار کیے جانے لگے۔ چھتیس گڑھ کے دارالحکومت رائے پور میں کرسمس کے موقع پر بجرنگ دل کے کارکنوں نے میگنیٹو مال پر دھاوا بول دیا۔ کرسمس کی سجاوٹ کو ڈنڈوں سے توڑ دیا اور خریداری کے لیے آئے مسیحی افراد کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے کے بعد مسیحی برادری میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے، جبکہ کرسمس کی خوشیاں منانے پر دھمکیوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا چرچ کا دورہ۔ آرچ بشپ جوزف ارشد نے استقبال کیا، بچوں نے پھول پیش کیے۔ محسن نقوی نے کرسمس کی دعائیہ تقریبات میں شرکت کی، کرسمس کا کیک کاٹا، مسیحی برادری کو مبارکباد دی تو بچوں نے ویلکم ٹیبلو کرسمس گیت سنایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ خوشیوں بھرا تہوار کرسمس خوشیوں، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ پاکستان میں بسنے والی تمام کمیونٹیز برابر ہیں۔ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق تمام پاکستانی متحد ہیں۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کامیابی کے ساتھ مکمل، تمام فیصلے وسیع تر ملکی مفاد میں کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومتی ٹیم سے خطاب، کہا بولی کے عمل کے دوران شفافیت اولین ترجیح تھی، نجکاری میں فیلڈ مارشل کا تعاون بھی شامل ہے۔ ماضی میں قومی ایئر لائن کی نجکاری کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی، امید ہے نئے جہاز آنے کے بعد پی آئی اے کی اڑان دوبارہ بلندیوں پر ہوگی۔ لاہور میں سردی کی شدت بڑھنے کے باوجود فضائی معیار میں بہتری، AQI 171 ریکارڈ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا فضائی آلودگی پر قابو کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ ہے۔ صنعتی اخراج، اینٹوں کے بھٹوں، ٹرانسپورٹ اور نگرانی پر مزید سخت کر دی گئی ہے۔ صاف ہوا کے ہدف کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ مودی سرکار کے دورے میں انصاف کا قتل عام، دلی ہائی کورٹ نے کم سن لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والے سابق بی جے پی رہنما کلدیپ سنگھ سنگیر کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ مجرم کو 2019 میں عدالت نے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر عمر قید کی سزا سنائی۔ کلدیپ سنگھ سنگیر نے 2017 میں لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاندان کا عدالتی فیصلے کے خلاف شدید احتجاج، فیصلے کو انصاف کے منہ پر تماچا قرار دیا۔ دلی پولیس نے الٹا احتجاج کرتی متاثرہ خاتون اور اس کی ماں کو ہی جیل میں ڈال دیا۔